بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آج ہم آپ کو کربلا کے ایک ایسے چراغ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے غلامی کو محبت میں بدلا اور محبت کو شہادت کی چمکتی ہوئی مثال بنا دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت جون رضی اللہ عنہ کی، ایک سابق غلام، ایک عاشق رسول، ایک جانثار حسینی۔ یہ صرف کسی غلام کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا کردار ہے جس نے غلامی کی زنجیروں کو عشق اہل بیت سے توڑا اور کربلا کے ریگزار میں تاریخ کا وہ باب رقم کیا جسے رہتی دنیا تک کوئی مٹا نہ سکے گا۔ حضرت جون رضی اللہ عنہ اصل میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ آپ کا تعلق حبشہ افریقہ سے تھا۔ عرب معاشرہ اس وقت غلاموں کو انسان نہیں سمجھتا تھا، لیکن اسلام نے غلاموں کو وہ مرتبہ عطا کیا جو دنیا کے کسی مذہب یا نظام نے نہ دیا تھا، اور حضرت ابو ذر جیسے جلیل القدر صحابی نے جون کو صرف آزاد نہیں کیا بلکہ اپنے خاندان کا فرد بنا لیا۔ جون رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ اہل بیت کی خدمت میں گزرا۔ حضرت ابو ذر کا وصال ہوا تو حضرت علی نے حضرت جون کو اپنے ساتھ رکھا، پھر امام حسن اور بعد ازاں امام حسین کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ وہ خاندان نبوت کے گھرانے کے فرد بن چکے تھے، صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی طور پر۔ جب امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ پھر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت جون بھی اس قافلے کا حصہ بنے۔ وہ اپنے آپ کو امام کی محبت میں فنا کر چکے تھے۔ حضرت جون کربلا میں نہ صرف ایک خادم تھے بلکہ ایک وفادار مجاہد بھی۔ جب قافلے نے کربلا کے میدان میں پڑاؤ کیا تو حضرت جون روز و شب اہل بیت کی خدمت میں اور حفاظت میں لگے رہے۔ شیخ مفید نے الارشاد میں اور علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں حضرت جون کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ ان کی قربانی کو تمام مورخین نے عشق اور اخلاص کی اعلیٰ مثال قرار دیا ہے۔ جب عاشورہ کے دن امام حسین کے تمام جوان اور اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے تو حضرت جون حاضر خدمت ہوئے۔ ان کے بدن پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، جسم نحیف، بال سفید، لیکن دل میں جوانی سے بڑھ کر ولولہ۔ امام حسین نے فرمایا، جون تم آزاد ہو، تم پر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، تم جا سکتے ہو۔ لیکن جون نے عرض کیا، یا ابا عبداللہ، آپ مجھ سے اپنے وقت آرام و راحت میں خدمت لیتے رہے، اب آپ پر مصیبت کا وقت آیا ہے تو کیا میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں؟ خدا کی قسم میری جان بھی آپ پر قربان۔ امام حسین نے جب ان کی وفا دیکھی تو آنکھیں بھر آئیں اور انہیں گلے لگا لیا۔ حضرت جون نے میدان میں اترنے سے پہلے امام سے عرض کی، یا ابن رسول اللہ، میری تمنا ہے کہ میرا خون آپ پر قربان ہو اور میری قربانی کی خوشبو اہل جنت محسوس کریں۔ میدان میں اترتے وقت حضرت جون یہ شعر پڑھتے ہوئے نکلے، میں نبی کے نواسے کا دفاع دائیں ہاتھ سے کرتا ہوں اور اس کے ذریعے کامیابی کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت جون نے تن تنہا کئی دشمن کو واصل جہنم کیا۔ ان کا جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا، لیکن جذبہ عشق میں ذرا برابر کمی نہ آئی۔ آخرکار دشمنوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور نیزوں، تلواروں اور تیروں سے شہید کر دیا۔ جب حضرت جون زمین پر گرے تو امام حسین خود دوڑ کر ان کے پاس آئے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے چہرے کو روشن کر، اس کی خوشبو کو پاکیزہ بنا، اسے نیکوکاروں کے ساتھ محشور کر اور اسے محمد و آل محمد کے ساتھ پہچان عطا فرما۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضرت جون کی شہادت کے بعد ان کی جسم سے خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو جو کسی عطر سے نہ آ سکتی ہو۔ یہ امام حسین کی دعا کی قبولیت تھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا، جون کی شہادت اس وقت کی دلیل ہے کہ غلام کا رشتہ جب عشق سے چڑھ جائے تو وہ شرافت اور انسانیت کی اعلیٰ ترین مثال بن جاتا ہے۔ حضرت جون کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی رنگ، نسل، مقام یا منصب عشق اہل بیت کے راستے میں کا رکاوٹ نہیں۔ اگر دل میں اخلاص ہو تو غلام اور ان مقربین میں شامل ہو سکتا ہے جن کے لیے امام وقت دعا کرتے ہیں۔ جون کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، ایک وفادار، ایک عاشق، ایک شہید۔ اگر آپ کو حضرت جون کی قربانی سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ علم خاص کی یہ روشنی ہر دل تک پہنچ سکے۔